Dear students and all my viewers, hope you will fine. Dear students, today I am going to share a very short introduction to civics, especially for my first and second year civics students. स्टूडेंट्स लेते हैं सिविक्स एंड इंट्रोडक्शन। इल्म शहरियत एक तारुफ। इल्म शहरियत क्या है? इल्म शहरियत को अंग्रेज़ी ज़बान में सिविक्स कहते हैं और ये सिविक्स की जो इस्तिलाह है ये यूनानी ज़बान के दो अल्फाज सिविस और सिविटास से अख़ज़ की गई है, जिनकी मानी बतरतीब शहर और शहरी के हैं। सिविस के मानी है शहरी, यानी उस ज़माने की रियासत, शहरी रियासत का रहने वाला, और सिविटास की मानी है शहरी रियासत। स्टूडेंट्स, ये शहरी रियासत या उस ज़माने की शहरी रियासत का रहने वाला, इससे क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, ये ग्रीक सिटी स्टेट्स के बारे में कहता है कि इशारा ग्रीक सिटी स्टेट की तरफ है कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले, स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि यूनान कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और यूनान में हर आबादी या शहर एक अलहदा रियासत का दर्जा रखता था। उस वक्त मेरे ख़्याल में 158 या 159 रियासतें थी यूनान में। तो ऐसी रियासतों को शहरी रियासतें सिटी स्टेट्स कहा जाता था। तो इल्म शहरियत ऐसी ही शहरी रियासतों की मसाइल और उमूर का मुतालिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सिविक्स की जो इब्तिदा है ये यूनान से हुई है और आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले यूनान कई छोटी छोटी रियासतों में मुनक़सिम था और हर आबादी या शहर उधर एक अलहदा रियासत का दर्जा रखता था। तो ऐसी रियासतों को शहरी रियासतें कहा जाता था, सिटी स्टेट्स कहा जाता था। और इल्म शहरियत यानी सिविक्स ऐसी ही शहरी रियासतों के जो मसाइल और उमूर थे उनका मुतालिया था। तो इल्म शहरियत इंसानी उलूम की वो शाह है जो एक शहरी और उसकी रियासत से मुतालिका मामलात और मसाइल को ज़ेर बहस लाई। और इसके साथ साथ इल्म शहरियत शहरियों के अपने शहर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मामूलात से बहस करता है। आते हैं अब डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, पहले हम लेते हैं पैट्रिक गैडिस की। वैसे तो इल्म शहरियत की जो अहमियत है और अफदियत है, अफदियत के पेश नज़र बहुत सारी मुफक्किरीन और दानिश्वरों ने इस मज़मून पर कुछ न कुछ लिखने की कोशिश की है और इस मज़मून पर कलम उठाया है और अपने अपने अंदाज़ में सिविक्स की तारीफ़ की है। इसमें हम पहले लेते हैं पैट्रिक गैडिस की। स्टूडेंट्स, पैट्रिक गैडिस की व्यूज़ ये है इल्म शहरियत यानी सिविक्स के बारे में। वो कहता है कि इल्म शहरियत शहरी ज़िंदगी और उसके मुतालिक मसाइल का नाम है और मसाइल का इल्म है। यानी पैट्रिक गैडिस ये कहता है कि शहरी ज़िंदगी और इससे मुतालिका जितनी भी मसाइल हैं उन मसाइल का इल्म शहरियत है। तो पैट्रिक गैडिस की जो डेफिनेशन है ये बड़ा मुख्तसर है क्योंकि इसने बाकी पहलुओं को नज़रअंदाज किया है इस डेफिनेशन में। तो दूसरा हम लेते हैं एफ जे गोल्ड का। एफ जे गोल्ड क्या कहता है? एफ जे गोल्ड कहता है कि शहरियत उन इदारों, आदात, सरगर्मियों और जज्बात के मुतालिक का इल्म है जिनकी बदौलत एक मर्द या औरत अपनी फ़राइज़ अदा कर सके और किसी सियासी तंजीम की रुकनियत से इस्तिफ़ादा कर सके। ये डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि मुख्तसर है। थर्ड जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है और जामा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वो ई एम वाइट का है। ई एम वाइट क्या कहता है? ई एम वाइट कहता है कि शहरियत इंसानी उलूम की वो मुफीद शाह है जो हर उस बात से बहस करे जो एक शहरी के माजी, हाल, मुस्तकबिल या मुकामी, कौमी और इंसानी मामलात से मुतालिक हो। स्टूडेंट्स, ई एम वाइट ने शहरी की माजी, हाल, मुस्तकबिल या मुकामी, कौमी और इंसानी मामलात से जो क्या है मुताल्लिक़ होता है, जो मुताल्लिक़ हो, ये उनके बारे में बहस करता है। तो आइए देखते हैं कि एक शहरी के माजी, जैसा कि ई एम वाइट ने कहा है कि शहरियत सिविक्स एक शहरी की माजी, हाल और मुस्तकबिल का
مطالعہ کرتا ہے۔ اس میں ہم ماضی، حال اور مستقبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں ماضی کو۔ ایم وائٹ نے جو کہا ہے کہ یہ ماضی کے بارے میں بھی کہتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، علم شہریت میں شہریوں، ریاست اور دیگر انسانی اداروں کے ماضی کے متعلق پڑھایا جاتا ہے کہ پچھلے ادوار کیسے گزرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کا علم آج کے شہریوں کو اپنا حال اور مستقبل بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماضی تجربات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سیوکس یہ ہمیں انسانی زندگی کے ارتقاء سے بہرور کرتا ہے کہ انسان نے ارتقائی منازل طے کر کے اس مقام تک کیسے پہنچا ہے۔ تو ماضی میں قائم ہونے والے جو ادارے تھے، ان اداروں کی تشکیل اور تشکیل پانے والی قوانین اور برپا ہونے والی انقلابات، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑی جانے والی جنگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑی جانے والی جنگوں کا ریکارڈ، اور موجودہ دور کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، تمام مثبت و منفی اقدامات جو انسانوں نے گزرے ہوئے ادوار میں اٹھائے ہیں، تو آج کے انسانوں کے لیے ہمیں سبق مہیا کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو ماضی کا مطالعہ ہی تاریخ کہلاتا ہے۔ اپنے اسلاف کے کارناموں اور غلطیوں دونوں سے آج کی نسل فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیوکس میں انسان کی ماضی کا مطالعہ ہے، اور ماضی کے تجربات کی روشنی میں کئی غلط اقدامات سے بچا سکتا ہے اور بہتر اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو نیز جمہوریت، مساوات، حقوق اور اعلیٰ اصولوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ یہی اسباب ہیں کہ علم شہریت میں تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ایم وائٹ نے جو کیا ہے انسان کے ماضی اور ماضی کے ساتھ ساتھ حال کا بھی لکھا ہے کہ سیوکس انسان کے حال سے بھی ڈیل کرتا ہے، اور یہ انسان کے حال سے بھی بحث کرتا ہے۔ تو حال کا جہاں تک مطالعہ ہے، علم شہریت میں موجودہ اداروں، قوانین اور اطراز حکومت کہ کون سی طرز حکومت اچھا ہے، کون سی طرز حکومت اپنانی چاہیے، یا پچھلے کون سی اطراز حکومت ہو گزرے ہیں، اطراز حکومت اور مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور ماضی کے جو تجربات ہیں، ماضی کے تجربات کی روشنی میں موجودہ جو الجھنیں ہوتے ہیں، جو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، موجودہ الجھنوں کو دور کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ اور ریاست کے لیے دستور کی تیاری میں دیگر ممالک کی دساتیر کا مطالعہ کیا جانا ضروری ہے، اور نیز اپنی ریاست کے معاشی، معاشرتی، تہذیبی، سیاسی اور دیگر امور پر نگاہ رکھنا پڑتی ہے۔ اس لیے علم شہریت میں خاص طور پر اپنے دور کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور موجودہ اداروں کی اور جاری سرگرمیوں سے آگاہی حاصل کی جاتی ہے۔ تو مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر قائم کردہ اداروں کی کارکردگی پر غور کیا جاتا ہے، اور مختلف مسائل کو پرکھ کر کے انہیں ختم کرنے کے لیے تجاویز مرتب کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ وائٹ نے جو کہا ہے کہ یہ حال کا بھی مطالعہ کرتا ہے، سیوکس حال کا بھی مطالعہ کرتا ہے، تو بالکل یہ ٹھیک ہے کہ سیوکس ماضی کے ساتھ ساتھ حال کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ اور اس نے مستقبل کا بھی لکھا ہے کہ سیوکس ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسا مفید شاہ ہے انسانی علوم کی کہ یہ ہر اس چیز سے بحث کرتا ہے جس کا ایک شہری سے تعلق ہو، اور شہری کی ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں یہ بتاتا ہے۔ تو مستقبل کا جہاں تک تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی اور حال کے مطالعے سے شہریوں کو اپنے مستقبل بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی اگر ہم ماضی اور حال کا مطالعہ کریں تو ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے میں انشاءاللہ ہمیں اس سے مدد ملتی ہے۔ تو تجربات کی بنیاد پر آنے والے زمانے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور یہ تو کیا ہے، انسان کی نیچر بھی ہے کہ انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، اور انسان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے
طویل منصوبے بنائے اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے طویل منصوبے بناتے بھی ہیں. وہ اپنی غلطیوں کو دہرانے سے پرہیز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ان تمام طریقوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ علم شہریت ان تمام اداروں کا مطالعہ کرتا ہے جن کے ساتھ ایک فرد کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہوتا ہے اور جو اس کے فلاح و بہبود کے کام آ سکتے ہیں. یعنی وہ تمام ادارے جو انسان کے فلاح و بہبود کے کام آ سکتے ہیں، سیوکس ڈیلز ود دیم. اور یہ علم ان اداروں میں فرد کے کردار کا تعین کرتا ہے اور اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ فرد اپنی اور معاشرے کی بھلائی کی خاطر ان میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے. اسٹوڈنٹس، لاسٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ civics is a science of citizenship, a study of the civic life, civic sense and of the rights and duties of the citizen. اور یہ علم افراد کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے اور فرد کی اصلاح کرتا ہے. اور یہ علم سیوکس کا جو علم ہے یہ انفرادی شعور کے ساتھ ساتھ اجتماعی شعور پیدا کر کے ایک اچھے اور خوشحال معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار کرتا ہے. اور لاسٹ میں اسٹوڈنٹس، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیوکس کے مطالعے کے ذریعے، سیوکس کے مدد کے ذریعے افراد میں حب الوطنی، ذمہ داری اور فرد شناسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس، آج اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے. اللہ حافظ.